بارگاہ نبوت و رسالت میں ہدیہ درود و سلام پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ جب بھی درود پاک کا کہا جائے تو یہ ذہن میں رکھا کریں، آقا نے فرمایا اسمع صلاۃ اہل محبتی و عارفہم، جو محبت والا مجھ پر درود پڑھتا ہے میں اسے جانتا بھی ہوں، میں اسے پہچانتا بھی ہوں، اس کا درود سنتا بھی ہوں۔ تو لہٰذا بلند آواز سے محبت سے پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اسٹیج کی زینت حضرت علامہ مولانا حافظ غلام شبیر صاحب زیدہ شرفہ، دیگر حفاظ کرام، عوام اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ بابرکت محفل کسی دنیا دار کی شان میں نہیں سجائی گئی، بلکہ اس ہستی کی شان میں سجائی گئی جس نے نوکے نیزہ پر چڑھ کر قرآن سنایا ہے۔ یہ محفل اس ہستی کی یاد میں ہے جس نے 6 ماہ کا علی اصغر پیش کیا اور اسلام بچا دیا۔ یہ اس ہستی کی یاد میں ہے جس نے علی اکبر کی جوانی دی اور اس خون سے اسلام کی زمین کو سیراب کیا۔ اس کی یاد میں آج ہم موجود ہیں، اور یقین کریں ہمارا بیٹھنا، ہمارا سننا، ہمارا سنانا یہ اس کے قطن محتاج نہیں، بلکہ ہم بیٹھے بھی ہیں تو ثواب اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمارے نامہ اعمال میں لکھوا رہا ہے۔ وہ ہمارے ذکر کے محتاج نہیں، ان کا ذکر خود نبی پاک نے کیا، ہمارے تمہارے ذکر کے وہ محتاج نہیں۔ بس اتنا کہوں گا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ہم یہاں پر جمع ہیں، جو مجھے عنوان دیا گیا وہ یہ تھا، امام علی مقام کی شہادت کا پیغام۔ وہ پیغام کیا ہے؟ اور میں کوشش کروں گا اس پیغام کے ساتھ چند شہادتیں آپ کے گوش گزار کروں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے اور ہمیں 5 تن پاک کے غلاموں میں شامل بھی فرما لے۔ جتنی دیر بیٹھیں گے محبت سے بیٹھیں گے، عقیدت سے بیٹھیں گے، چاہت سے بیٹھیں گے، اور اگر ہم غور کریں یہ مسجد آباد ہے تو صدقہ حسنین کریمین کا ہے۔ اگر آج مصلی امامت پر کوئی حافظ صاحب، قاری صاحب، علامہ صاحب قرآن پڑھتے ہیں تو یہ حسین کی تلاوت کا صدقہ ہے، اور اگر آج ہم قرآن کی تلاوت مسجدوں میں کرتے ہیں یہ اہل بیت کے خشک گلوں سے نکلنے والے وہ قرآن کے الفاظ ہیں جو میدان کربلا میں ادا کیے گئے اور دنیا کو بتا دیا گیا اہل بیت کٹ تو سکتے ہیں لیکن دین پر آنچ نہیں آنے دے سکتے۔ تو یہ اہل بیت اطہار جن کا ذکر کرنے ہم یہاں پر موجود ہیں۔ آمدم برسر مطلب جو سورہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی، ہر بندہ جانتا ہے، ہر بندے کے علم میں ہے، اسے سورہ اخلاص کہتے ہیں۔ اور سورہ اخلاص اگر ترجمے پر غور کریں، بچے کو ترجمہ یاد ہے، اور یہ سورہ اخلاص وہ ہے جو توحید کی سب سے بڑی دلیل ہے، یہ وحدانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور اگر ہم سورہ اخلاص پہ غور کریں، میں صرف پہلی آیت پر ہی گفتگو کروں گا۔ ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد،
اے محبوب آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے، اے محبوب آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے۔ اب نبی پاک کو منتخب کیا گیا، بارے گراں سونپا گیا، فاران کی چوٹی پر چڑھے، وحدانیت کا اعلان کیا، قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے، اے محبوب آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے۔ اگر ہم اس صورت پر تھوڑا سا غور کریں، اگر آپ کی توجہ رہی تو آپ کو عقیدہ بھی سمجھ آئے گا، بات بھی سمجھ آئے گی، اور شان اہل بیت بھی سمجھ آئے گی۔ سب سے پہلے غور فرمائیں، اس آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں اس سے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کھول کے دیکھیں اس کی تھوڑا سا دائیں طرف کچھ نمبر لکھے ہوئے ہوتے ہیں، ان نمبروں پر کبھی غور کیا؟ وہ نمبر کیا ہے؟ ان نمبروں کا مقصد کیا ہے؟ یقین جانیے ساری کربلا کا پیغام ان نمبروں کے اندر چھپا ہوا ہے۔ اگر توجہ رہی تو آپ کو میری بات سمجھ آئے گی۔ آسان کرنے کی کوشش کروں گا، عام فہم بات ہونی چاہیے۔ اگر آپ یہ جانتے ہیں سب سے پہلی جو آیات اتری وہ تھی اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، سب سے پہلے یہ آیات اتری، لیکن ہم انہیں پڑھتے کہاں پر ہیں؟ کس پارے میں پڑھتے ہیں؟ تیسویں پارے میں، آخری پارے میں، 30ویں پارے میں۔ اتری کب تھی؟ پہلے نمبر پر۔ پڑھی کہاں پہ جاتی ہے؟ آخری نمبر پر۔ معلوم ہوا ایک ترتیب نزول ہے، ایک ترتیب تلاوت ہے، ایک نازل ہونے کی ترتیب ہے اور ایک تلاوت کرنے کی ترتیب ہے۔ ترتیب نزول کچھ اور ہے، ترتیب تلاوت کچھ اور ہے۔ سورہ اخلاص پہ آؤ، نمبر لکھا ہوا نظر آئے گا۔ سورہ اخلاص پہ 2 نمبر لکھے ہیں، ایک نمبر لکھا ہوا ہوگا 112 اور ایک نمبر لکھا ہوگا 22۔ 112 اور 22، یہ ذہن میں رکھیے گا، 112 اور 22۔ 22 کیا ہے؟ یہ 22ویں نمبر پر اتری، یہ 22ویں نمبر پر اتری، اور اس کی تلاوت کس نمبر پر ہے؟ 112ویں نمبر پر، 112ویں نمبر پر۔ یہ بات سمجھ گئے تو پھر میں آگے بڑھوں۔ نزول کیا ہے؟ 22واں نمبر، 22ویں نمبر پر اتری، 30ویں پارے میں 112 نمبر پر پڑھی گئی۔ اب ذرا تھوڑی سی اور توجہ رکھیے گا، آپ کو کربلا کا پیغام دینا ہے۔ کربلا کا پیغام کیا ہے؟ انہی نمبروں کے اندر چھپا ہے۔ جو سمجھ جائے گا اسے معلوم ہوگا، اے حسین تیری عظمت کو سلام ہے، تو نے ان نمبروں کے دل توحید کو قید کر کے بتا دیا۔ حسین سچا ہے، حسین جس قرآن کی تلاوت کرتا ہے وہ قرآن بھی سچا ہے۔ آپ بس توجہ رکھیے، آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ یہ ترتیب کیا ہے؟ اب میں جو پہلی آیت آپ کے سامنے پڑھی، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، اس کے کلمات گن لیں، اس کے کلمات گنیں۔ قل ایک کلمہ، ہوا دوسرا کلمہ، اللہ اس میں جلالت شریف تیسرا کلمہ، احد چوتھا کلمہ۔ ایک آیت 4 کلمات، اور اس سورت کی کل آیات کتنی ہیں؟ 4۔ کتنی آیات ہیں؟ 4۔ یہ بات ذرا دھیان سے سمجھیے گا، تب آپ کو میری بات سمجھ آئے گی۔ پہلی آیت میں 4 کلمات استعمال ہوئے، اور پوری سورت میں کتنی آیات ہیں؟ 4۔ اب آؤ ترتیب نزول کی طرف۔ نازل ہوئی کس نمبر پر؟ 22ویں نمبر پر نازل ہوئی، 22ویں نمبر پر۔ اگر علم الاعداد جانتے ہیں تو 22 کو توڑو،
22 کو توڑ کے دیکھو، 2 جمع 2 کیا ہوتا ہے؟ 4۔ 2 جمع 2 4۔ اس کو بھی ایک طرف رکھو۔ اب آ جاؤ ترتیب تلاوت پر، نمبر کیا ہے؟ 112۔ 112 کو توڑو، 1 1 2 جمع کرو تو کیا بنے گا؟ 4۔ جمع کرو تو کیا بنے گا؟ 4۔ ترتیب دیکھیں، ترتیب نزول یہ ہے، علم اعداد کو ہو تو تب بھی 4، ترتیب تلاوت ہو تب بھی 4، پہلی آیت ہو تب بھی 4، پوری سورت ہو تب بھی 4۔ یہ وحدانیت کا پیغام کیا ہے؟ وحدانیت کا پیغام یہ ہے، گھر کے اندر ہو تب بھی 4 ہے، مسجد نبوی میں ہو تب بھی 4 ہے۔ یہ توحید کا پیغام ہے، اور پیغام یہ ہے، اے خدا کی وحدانیت کو ماننے والوں، گھر والے 4 بھی مانو، مسجد نبوی والے بھی 4 مانو۔ یہ کربلا کا پیغام ہے۔ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اب دیکھیں گھر میں کون سے 4 ہیں؟ اگر آپ غور کریں، سیدہ پاک گھر میں، علی المرتضیٰ گھر میں، امام حسن گھر میں، امام حسین گھر میں، 4 گھر میں، مسجد نبوی میں پلٹو، ابو بکر مسجد میں، عمر مسجد میں، عثمان مسجد میں، علی مسجد میں، یہ 4 کا دائرہ تمہیں توحید سمجھا رہا ہے۔ اگر توحید ماننی ہے تو پوری مانو۔ توحید کا معنی یہ ہے، جو اہل بیت اور اصحاب کا وفادار ہو، اسی کے اوپر کلمہ طیبہ کا مصداق ہوتا ہے، اسی پر کلمہ طیبہ صادق آتا ہے۔ تو یہ توحید کا ایک مفہوم آپ کے سامنے رکھا۔ اب ذرا غور کریں، توحید بیان کرنا آسان ہے؟ قل هو اللہ احد یہ کہنا آسان ہے؟ ہم نے کہا، ممبر پر بیٹھ کے کہا، اپنے گلی میں کہا، محلے میں کہا، ہر طرف مسلمان تھے تب کہا، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی روکے گا نہیں، کوئی مارے گا نہیں۔ لیکن فاران کی چوٹی پر جب آقا نے وحدانیت کا اقرار کیا، طائف کے میدان میں اقرار کیا، خانہ کعبہ میں اقرار کیا، تو آگے سے دشمن نے کیا جواب دیا؟ پتھر برسائے گئے، آپ کے نالے پاک لہو لہان ہوئے، آپ کے نالے پاک کو رنگین کیا گیا، آپ کے جسم اقدس پر اوجڑی ڈالی گئی، آپ کے پیچھے اوباش لگائے گئے، آپ پر سنگ ریزے برسائے گئے۔ یہ توحید کا پیغام آسان نہیں تھا۔ اب آقا نے توحید بیان کی، مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں۔ اے حسین، آپ کس توحید کو لے کر جا رہے ہیں؟ آقا حسین نے پیغام دیا، کربلا کا پیغام یہ ہے، توحید یہ ہے، حسین اپنے بچے کٹوا دے گا لیکن نہ توحید پر آ جانے دے گا، نہ ناموس رسالت پر آ جانے دے گا۔ یہ کربلا کا پیغام تھا، نہ توحید پہ آ جانے دی، نہ رسالت پہ آ جانے دی۔ آقا نے توحید کی خاطر پتھر کھائے، ستم سہے، اور حسین نے کیا کیا؟ حسین نے علی اصغر پیش کر دیا، حسین نے علی اکبر پیش کر دیا، حسین نے عباس کے بازو سامنے رکھوائے، حسین پاک نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور اعلان کیا، اے لوگو، حسین نے رخت سفر باندھا ہے، اور یہ رخت سفر کیوں باندھا ہے؟ تاکہ رب کی توحید بچ جائے، میرے مصطفیٰ کی ناموس بچ جائے، رب کی وحدانیت بچ جائے اور ناموس بچ جائے۔ اب کیوں بچے؟ ہوا کیا تھا؟ توحید کو کیا خطرہ تھا؟ اب ذرا غور فرمائیں۔ اگر کوئی اللہ کے مقابل کھڑا ہو جائے تو کیا وہ مسلمان ہے؟ اگر وہ اللہ کے احکامات کو رد کر دے کیا وہ مسلمان ہے؟ اب نبی پاک نے جب توحید کا اعلان کیا، توحید کے مقابلے میں کون کھڑے تھے؟ بت پرست۔ توحید کے مقابلے میں بت کے پجاری، توحید کے مقابلے میں کفار تھے۔ اب جب آقا نے توحید بیان کی، حالات مشکل تھے، اس کا مطلب
کہ وحدانیت کے مقابل جو بھی کھڑا ہوگا یا جو بھی شریعت کا رد کرے گا، جو بھی احکامات کا انکار کرے گا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ آقا حسین سے پوچھتے ہیں، اے آقا حسین، آپ نے قربانیاں پیش کیں، ہمارا دعویٰ ہے آپ نے توحید بھی بچائی، آپ نے ناموس مصطفیٰ بھی بچائی۔ کیسے بچائی؟ اگر تاریخ کے تناظر میں دیکھو سمجھ آ جائے گی۔ آقا حسین جس کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، اس نے تمام حلال چیزوں کو حرام کیا، تمام حرام کو حلال کیا، الٹا کام کیا، حلال کو حرام، حرام کو حلال۔ اس کی سادہ سی مثال، شراب کو شریعت حرام کرتی ہے، یزید نے حلال کیا، یزید نے حلال کیا۔ مزید آگے بڑھیں، محرمات سے نکاح ہم حرام سمجھتے ہیں، شریعت حرام کہتی ہے، قرآن حرام کہتا ہے، لیکن یزید نے کیا کیا؟ حلال کیا۔ ہم مسجد نبوی کا احترام کرتے ہیں، یزید نے گھوڑے باندھے۔ ہم خانہ کعبہ کے غلاف کو اپنی آنکھوں کو اور اپنے لبوں کو رکھ کر چومتے ہیں، لیکن یزید نے کیا کیا؟ غلاف کعبہ جلا دیا۔ اب شریعت کے مقابل جو کھڑا تھا وہ یزید تھا، جو شریعت کا طرفدار تھا وہ حسین تھا۔ کربلا کا پیغام یہ ہے، جو شریعت کا باغی ہو وہ یزید ہے، جو شریعت سے وفا کرے اس کو حسین کہتے ہیں، اسے حسین کہتے ہیں۔ یہ شریعت کا پیغام اور حسین کا پیغام تھا۔ اب توحید کے مقابل جب کھڑا ہوا، توحید کیا ہے؟ رب کے ہر حکم کو ماننا، رب کے ہر حکم کو ماننا۔ کیا یزید نے سارے حکم مانے؟ آج لوگ ہمیں کہتے ہیں یزید کے بارے میں ہاتھ ہلکا رکھا کریں، اسے کافر نہ کہا کریں۔ ہم کیوں کافر اس کو نہ کہیں؟ جو حلال کو حرام کر دے، حرام کو حلال کر دے، جو مسجد نبوی کا احترام نہ کرے، جو کعبہ کے غلاف کو جلا دے، جو مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے، جو شریعت مطہرہ کی دھجیاں اڑائے، ہم اسے کس طرح مسلمان تصور کریں؟ ہم تو یہ کہتے ہیں ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، ایک طرف جنتی سردار ہے اور دوسری طرف یزیدیوں کا سردار ہے۔ ہم نہ یزیدیت کے سردار کو مانتے ہیں نہ یزیدیت مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں تو آقا کے نواسے حسین کو مانتے ہیں۔ ہمارا بس یہ واضح اور سادہ سا پیغام ہے، یہ پیغام ہے توحید کا۔ اب آقا حسین نکلے ہیں، کیا بچانے نکلے تھے؟ قرآن بچانے نکلے تھے۔ آقا حسین کیا بچانے نکلے تھے؟ آقا حسین ناموس مصطفیٰ بچانے نکلے تھے۔ اب ناموس مصطفیٰ کس طرح بچی؟ قرآن پاک اترا ہے آقا کے سینے پر، اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن میں نبی پاک کی نعت ہی نعت ہے، قرآن پاک میں نبی پاک کی نعت ہی نعت ہے۔ الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک جس پہلو پر بھی غور کرو آقا کی تعریف ہی تمہیں نظر آئے گی۔ تو جو قرآن کی تلاوت کو روک دے، جو قرآن کی تلاوت کو روک دے، وہ ناموس مصطفیٰ کا باغی ہے، ناموس مصطفیٰ کا باغی ہے۔ اور حسین کا کردار کیا ہے؟ جب بھی ناموس مصطفیٰ پر حملہ ہو، اے حسینیت کے کردار والوں کھڑے ہو جانا اور دنیا کو بتانا ہم یزید والے نہیں، اللہ نے ہمیں حسین والا قرار دیا ہے۔ یہ پیغام ہے کربلا کا۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ یہ توحید کا پیغام ہے۔ آپ نے قل هو اللہ احد، یہ تو سماعت کر لیا اللہ ایک ہے، کبھی غور کیا اس توحید کی خاطر کتنی پریشانیاں برداشت کرنا پڑی؟ کبھی غور کیا امام علی مقام نے اتنی شہادتیں کیوں پیش کی؟ امام علی مقام چاہتے تو کربلا کا نقشہ راتوں رات بدل جاتا، چاہتے تو بدل دیتے، لیکن آپ نے رب کی رضا پر راضی رہنا سکھایا ہے۔ یہ صاحب کرامت بھی ہے، بلکہ میں یوں کہوں گا
کرامت جن کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑی ہوتی ہے اسے خانوادہ رسول کہتے ہیں۔ کرامت جن کے گھر کا چکر لگائے اسے حسین کہتے ہیں، اور اگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں رب ان کی وارثہ نہیں اسے حسین کہتے ہیں۔ اور حسین وہ ہے اگر جوڑا منگوائے رب جنت سے جوڑے عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اگر چاہتے تو کربلا کا نقشہ بدل سکتا تھا۔ میاں صاحب نے ٹبے پہ بیٹھ کے فیصلہ دے دیا، قوت ہوتی ہوں زور نہ لایا، بیٹھے مند رضائی پانی باج پیاسے ٹر گئے دین دنی دیسان۔ تو یہ کربلا کا پیغام ہے، کبھی عظیمت کبھی رخصت، کبھی کرامت اور کبھی اس کی رضا پہ راضی، یہ پیغام ہے۔ اور یہ مت سمجھیں کہ امام علی مقام کچھ نہیں کر سکتے تھے، یہ سوچ اور فکر غلط ہے۔ امام علی مقام سب کچھ کر سکتے تھے، وہ چاہتے تو نہر فرات کا رخ موڑ لیتے، وہ چاہتے عباس کو بچا لیتے، چاہتے علی اصغر کو بچا لیتے، چاہتے علی اکبر کو بچا لیتے۔ اے حسین تو نے بچایا کیوں نہیں؟ جے سونا میرے دکھاں وچ راضی سکھ نو چلے پاوا ردم پہ کرائی تسلیمم بے امرک۔ اے اللہ اگر تو علی اکبر مانگتا ہے علی اکبر دوں گا، لیکن شرط یہ ہے میرے مولا علی اکبر لے کے تو راضی ہو جائے۔ یہ کربلا کا پیغام ہے، اور یہ ہر دفعہ نہیں ہوتا، یہ ہر دفعہ آزمائش نہیں ہوتی۔ جب بھی آزمائش ہوتی ہے بڑے پہ ہوتی ہے، کوئی بڑی ہوتی ہے، اور اللہ پھر انہیں جھیلنے کا حوصلہ بھی عطا فرماتا ہے۔ کوئی ہے حسین جیسا تو سامنے لاؤ، کوئی ہے علی اکبر جیسا تو سامنے لاؤ، کوئی ہے عباس کا وفادار، عباس جیسا وفادار تو سامنے لاؤ، کوئی ہے کربلا والوں جیسا تو سامنے لاؤ۔ قیامت تک تم تڑپتے رہ جاؤ گے، نہ تم عباس جیسا لا سکو گے نہ تم میرے حسین جیسا لا سکو گے۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اس اللہ نے ہمارا مصطفیٰ بھی ایک ہی بنایا، مصطفیٰ جیسا بھی کوئی نہیں، اور انہوں نے نبی پاک کا ایک ایسا نواسہ عطا کیا، بلکہ میں کہوں گا دونوں نواسے ایسے عطا کیے، حسن جیسا بھی کوئی نہیں حسین جیسا بھی کوئی نہیں۔ تو یہ مقام اور مرتبہ عطا کیا۔ امام علی مقام کی شہادت کا پیغام یہی ہے، باطل کے سامنے ڈٹ جاؤ، باطل کے سامنے ڈٹ جاؤ۔ میں شہادتوں کی طرف بھی انشاءاللہ آؤں گا، پہلے عقیدے کی بات آپ سمجھ جائیں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے۔ لوگوں نے سمجھ لیا تھا توحید آسان ہے، لوگوں نے سمجھ لیا تھا حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، وجہ یہ ہے کہ یہ نبی کے نواسے ہیں۔ لوگوں نے یہ سمجھ لیا تھا یہ شہزادے ہیں، اس وجہ سے ان کو جنت کے ٹکٹ دیے جا رہے ہیں۔ لوگوں نے یہ سمجھ لیا تھا کندھوں پہ سوار ہوتے ہیں، آقا نے محبت سے جنت دی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے تھے آقا کی زلفوں سے کھیلتے ہیں، آقا کا دریائے رحمت جوش میں ہے اس لیے جنت دے دی ہے۔ وہ ایک صورت اپنی طرف ایک پہلو رکھتی ہے، لیکن دوسرا پہلو دیکھو جنتی جوانوں کے سردار اس لیے ہے، ایک تو نانا کی زلفوں سے کھیلے اور دوسری صورت یہ ہے کربلا میں تلواروں سے کھیل کے بتا دیا ہم زلف والے بھی ہیں ہم تلوار والے بھی ہیں۔ یہ کربلا کا پیغام ہے۔ جب پیار کی بات آئی پیار سے بات کی، اور جب تلوار کی بات آئی تلوار سے بات کی، یہ پیغام ہے۔ اور ہر وقت دبک کے نہ بیٹھے رہا کرو، حق بات سے کٹتی ہے تو کٹ جائے زباں میری، اظہار تو کر جائے گا جو ٹپکے گا لہو میرا۔ آقا حسین نے بھی عمل کیا ہے، اور ایسا عمل کیا کہ اس جیسا عمل آج تک کوئی کر نہیں سکا، نہیں کر سکے گا۔ کوئی 6 ماہ کا بچہ اس طرح یزیدیوں کے سامنے پیش نہیں کر سکے گا، کوئی علی اکبر کی جوانی پیش نہیں کر سکے گا، کوئی عباس علمدار کی وفائیں ایسے پیش نہیں کر سکے گا، کوئی اہل بیت اطہار کے ہر خانوادے کے وہ فرد
جو کربلا میں موجود تھے، ان کی شہادتیں کوئی ایسے پیش نہیں کر سکے گا۔ یہ حوصلہ ہے حسین کا، آلے نبی کا کام تھا، آلے نبی ہی کر گئے۔ کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر، حسین نے ایسی کتاب لکھی جیسی کتاب کوئی اور نہیں لکھ سکتا۔ تو یہ آپ نے باب ہی بند کر دیا۔ اب ذرا تھوڑا سا اور غور فرمائیں، کربلا ہوئی کیوں؟ حسینیت کا پیغام سمجھو۔ یہ موضوع مشکل بڑا تھا، اس کو سنبھالنا بڑا مشکل ہے مختصر وقت میں۔ توجہ رہی تو آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ کربلا میں آقا حسین نے ایک دیوار کھڑی کر دی۔ آقا حسین نے ایک دیوار کھڑی کر دی۔ دیوار کے ایک طرف یزیدیت کو چھوڑا، ایک طرف حسینیت کو چھوڑا۔ ایک طرف یزیدیت، ایک طرف حسینیت۔ ایسے ہی تھا کربلا میں، سامنے یزیدیت ہے اور ادھر کیا ہے؟ حسینیت ہے۔ آپ نے ایک دیوار کھڑی کی، حد فاصل قائم کی، ادھر یزیدیت ادھر حسینیت۔ آؤ تمہیں فرق بتاؤں، حسینیت کا پیغام کیا ہے، یزیدیت کیا ہے؟ نمازوں کو برباد کرنا یزیدیت ہے، قرآن کی تلاوت چھوڑ دینا یزیدیت ہے، ماں باپ کا احترام نہ کرنا یزیدیت ہے، گھروں کو دیر سے آنا یزیدیت ہے، کیونکہ یزیدی فوج کے اکثر جوان رات کو دیر سے گھر پہنچتے تھے اور مائیں دروازے پر انتظار کرتی تھی۔ تو یہ دیر سے گھروں میں جانا یزیدیت ہے۔ اور یہ میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر یاروں میں بیٹھے رہنا یزیدیت ہے، کتے لڑا لینا یزیدیت ہے، جانوروں سے کھیلنا یزیدیت ہے، بندروں سے کھیلنا یزیدیت ہے۔ اور تاریخ اٹھا کے دیکھو، سارے کام یزید کرتا تھا، سارے کام یزید کرتا تھا۔ میں بڑی ذمہ داری سے بات کروں گا، اور آپ نے غور فرمانا ہے کہ عیب کہاں کہاں پر موجود ہے۔ نماز چھوڑ دینا یزیدیت ہے، قرآن چھوڑ دینا یزیدیت ہے، جوا کھیل لینا یزیدیت ہے، شراب پی لینا یزیدیت ہے، زنا کر لینا یزیدیت ہے۔ اے آقا حسین، آپ نے دیوار قائم کر کے ہمیں پیغام دیا کہ حسینیت کیا ہے، یزیدیت کیا ہے۔ یزیدیت یہ ہے جہاں بھنگ اور چرس کے سوٹے لگے، وہ یزیدیت ہے، اور حسینیت یہ ہے مولا علی اصغر کٹتا ہے تو کٹ جائے، لیکن اے حسین تیری نماز نہیں جانی چاہیے۔ یہ حسینیت ہے، یہ حسینیت ہے۔ حسینیت کا پیغام کیا ہے؟ نمازی بن جاؤ۔ حسینیت کا پیغام کیا ہے؟ قرآن کے قاری بن جاؤ۔ حسینیت کا پیغام کیا ہے؟ والدین کا احترام کرو۔ حسینیت کا پیغام یہ ہے ماں باپ کے آگے سر تسلیم خم کرو۔ حسینیت کا پیغام کیا ہے؟ شریعت کے رکھوالے بنو۔ حسینیت کا پیغام یہ ہے اگر سامنے دشمن کھڑا ہے تو مصلحت کا شربت نہ پیو، بلکہ کہو کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ یہ حسینیت ہے۔ اللہ ہمیں حسینی کردار اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کا دور بہت سخت ہے، آج کا دور بہت سخت ہے۔ آج ہم اپنے ٹریک سے ہٹ گئے، ہم نے وحدانیت کو بیان کرنا چھوڑا، سارے مسئلے ختم ہو گئے۔ ہم نے رسالت کا اقرار کرنا چھوڑا، سب ختم ہو گیا۔ ہم نے آل بیت کا ذکر چھوڑا، سب ختم ہو گیا۔ ہم نے اصحاب محمد کا احترام چھوڑا، سب ختم ہو گیا۔ ہم نے آقا کی بیٹیوں کا انکار ہوتے ہوئے ان کانوں سے سنا، سب ختم ہو گیا۔ لیکن انہیں کیا معلوم تھا کچھ ایسے بھی ہیں جو آج تک اہل بیت سے بھی پیار کر رہے ہیں، صحابہ سے بھی پیار کر رہے ہیں۔ اے کالووال والو، تم خوش نصیب ہو، تم صحابہ کے بھی وفادار ہو، اہل بیت کے بھی وفادار ہو۔ تو یہ کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ اس نسبت کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کربلا کا سفر بڑا عجیب ہے، 7 مستورات بھی ہیں۔ کیا یہ تخت لینے گئے تھے؟ 7 چھوٹے بچے بھی ہیں، کیا تخت لینے گئے تھے؟ 7 بغیر تلواروں کے چند افراد بھی تھے، یہ تخت لینے گئے تھے؟ کیا یہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی؟ 2 شہزادے ہم نہیں مانتے،
ہم شہزادہ مانتے ہیں تو ایک شہزادہ مانتے ہیں، یزید شہزادہ ہو نہیں سکتا، حسین کی شہزادیت سے انکار ہو نہیں سکتا۔ یزید کل بھی ذلیل تھا، آج بھی ذلیل ہے، حسین کل بھی زندہ باد ہے، آج بھی زندہ باد ہے، اور جب میدان محشر میں آئیں گے حسین کے تب بھی زندہ باد والے نعرے لگ رہے ہوں گے۔ تو یہ حسینیت ہے۔ ایسے بندے کا ساتھ دو جس نے تمہاری مسجدوں کو آباد کروایا، ایسے بندے کا ساتھ دو جس نے تمہاری عزتوں کو محفوظ رکھا۔ حسین اگر چاہتے کیا کرنا تھا؟ ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا تھا، معاملہ ختم، ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا تھا، معاملہ ختم۔ اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ سے منسوب ایک شعر ہے، شاست حسین پادشاست حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ حسین یہ ہے، سامنے یزید ہے، آپ نے ہاتھ بچا لیا ہے اور بتایا ہے حسین کا ہاتھ کسی پلید ہاتھ میں نہیں لیا جا سکتا، حسین کا ہاتھ کسی پلید ہاتھ میں نہیں دیا جا سکتا۔ تو ہمیشہ اس معیار کو قائم رکھے، یہ حسین کا پیغام ہے۔ میں اسے مزید کھل کے بات نہیں کر سکتا، ہماری بھی کچھ مجبوریاں ہیں، لیکن یہ جان لو جہاں حسینیت ہے وہاں حق ہے، جہاں حسینیت ہے وہاں وفا ہے، جہاں حسینیت ہے وہاں ادب ہے، جہاں حسینیت ہے وہاں کردار ہے، جہاں حسینیت ہے وہاں حوصلہ ہے، اور جہاں یزیدیت ہے وہاں نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، یا شراب ہے، یا زنا ہے، یا دیگر معاملات ہیں۔ اگر حسینی بننا چاہتے ہو، حسین کے اس خون کی لاج رکھو جس نے اس امت کی خاطر اپنا خون قربان کیا اور دنیا کو کہا اے میرے نانا کے امتیوں اس خون کی لاج رکھنا، جب بھی مشکل وقت آئے حق کے لیے کھڑے ہو جانا، حق کے لیے کھڑے ہو گے تو کیا صلہ ملے گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں۔ تم کھڑے ہو کے تو دیکھو تمہیں کیا ملتا ہے، لیکن ہم نے کھڑے ہونا چھوڑ دیا۔ ہمیں مصلحت کا شربت پلا دیا جاتا ہے، ہمیں مصلحت کا شربت نہیں چھوڑو جی، دفع کرو جی۔ دفع کیوں کرے؟ کوئی ہمارے سامنے بیٹیوں کا انکار کرے ہم برداشت کریں گے، کوئی میری ماں سیدہ فاطمہ زہرا کی بہنوں کا انکار کرے ہم برداشت کریں گے؟ ہرگز نہیں کریں گے۔ کوئی حسین کو مانے حسن کو نہ مانے ہم برداشت نہیں کریں گے، کوئی حسن کو مانے حسین کو نہ مانے ہم برداشت نہیں کریں گے۔ ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں اہل بیت اطہار وہ عظیم گروہ ہے جس کے ہر فرد کو اہل سنت تسلیم بھی کرتے ہیں اور دل و جان سے ان پہ جان بھی قربان کرتے ہیں۔ ہم کسی مصلحت کی وجہ سے نہیں کہتے چلو تساں ایک مان لی تو ٹھیک، نہیں، ہم نبی پاک کی بیٹیاں بھی چار مانتے ہیں، ہم نبی پاک کے ہر فرد کا احترام کرنا جانتے ہیں۔ ہمیں اسلاف سے یہی گٹی ملی ہے، جس نے نبی پاک سے ادنا نسبت بھی کر لی ہم اس نالے پاک کو بھی اپنے سروں کا تاج سمجھتے ہیں۔ تو پھر حسین ہو جو کندھوں پہ کھیلے، حسین ہو جو گود میں رہے، حسین ہو جس کو نبی پاک اپنی زبان چسوائے، حسین وہ ہو جس کی گردن پر بوسہ دے، حسین وہ ہو جس کی مسکراہٹ میرے مصطفیٰ کی مسکراہٹ ہو۔ ہم اس حسین کا احترام کیوں نہ کریں جس کو دنیا گرا دے اسے یزید کہتے ہیں، جسے میرے مصطفیٰ اٹھا دے اسے حسین کہتے ہیں۔ یہ پیغام ہے حسینیت کا۔ تو حسین کو کبھی کم تر نہ سمجھنا، حسین کے صدقے آج تم آباد ہو، حسین کے صدقے آج تم آباد ہو۔ تو یہ کربلا کا پیغام آپ کے سامنے رکھا۔ تو حضرت امام عالی مقام نے جتنی شہادتیں پیش کی، مقصد کیا تھا؟ سلطنت لینا نہیں، مقصد کیا تھا؟ مقصد کیا تھا؟ رب راضی ہو جائے۔ مقصد کیا تھا؟ رب راضی ہو جائے۔ اور مقصد کیا تھا؟ توحید بھی بچ جائے اور رسالت بھی بچ جائے، توحید بھی بچ جائے اور رسالت بھی بچ جائے، ناموس مصطفیٰ بچ جائے۔ اور میں اگر دعوے سے کہوں
تو اس میں غلط نہیں ہوں گا، ناموس رسالت کے پہرے دار کو حسین ابن علی کہتے ہیں، ناموس رسالت کے پہرے دار کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ اور حسین ابن علی نے بتا دیا، اے میرے نانا کے امتیوں، اگر تم مصطفیٰ سے پیار کرتے ہو تو کبھی بھی ناموس رسالت پر کمپرومائز مت کرنا، اور سامنے کھڑے ہو کے کہنا کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک دا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ ہم آقا کی ناموس پہ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ پیغام ہے کربلا کا۔ آؤ آپ کو چند شہادتیں سناؤں۔ آل بیت نے ظلم سہا، آل بیت اطہار نے ظلم برداشت کیا، امام علی مقام کے پائے ناز میں لڑکھڑاہٹ نہیں آئی، آپ کے پائے ثبات میں لغزش نہیں آئی۔ یہ کیسا جانثار ہے، یہ کیسا وفادار ہے، یہ کیسا ہمارے نبی کا نواسا ہے، جس نے اتنی لاشیں اٹھائی ہیں، ایک بھی جملہ اف کا نہیں نکلا، جب بھی نکلا کہا یہ سونا میرے دکھاں وچ راضی، سکھ نو چلے پاواں، جب وہ راضی ہے تو حسین بھی اس کردار پہ راضی ہے۔ اب قربانیاں ذرا یہ سماعت کرنے سے پہلے ایک بات سمجھ لیں، پھر میں آپ کو اس طرف لے کے جاتا ہوں۔ آپ سمجھتے ہوں گے امام علی مقام نعوذ باللہ بے بس تھے، یہ میں دوبارہ اس لیے دہرا رہا ہوں تاکہ آپ کا عقیدہ مضبوط ہو جائے۔ امام علی مقام بے بس نہیں تھے، امام علی مقام بے بس نہیں تھے۔ میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں، حدیث پاک سماعت کریں، پھر آپ خود فیصلہ کریں حسین کیا ہے اور ہم نے کیا سمجھا۔ آپ حدیث پاک کو ذرا سماعت کیجئے۔ ایک صحابی رسول ہے، وہ افریقہ کی ایک مہم پہ روانہ ہوتے ہیں۔ اس دور میں صرف چند صحابی باقی ہیں، باقی کوئی تابعی ہے یا تبع تابعی ہے۔ افریقہ کی مہم پہ پہنچتے ہیں اور ایسی جگہ پڑاؤ کیا، ایسی جگہ رکے، ایسی جگہ ٹھہرے جہاں پر پانی نہیں تھا، جہاں پر پانی نہیں تھا۔ آج ویسے بھی 7 محرم ہے، پانی بند کیا گیا تھا کربلا والوں پہ، ٹھیک ہے؟ تو اس کو سمجھیے، جہاں پر گھوڑا رکا ایک صحابی کا، وہاں پر پانی نہیں تھا۔ دوستوں نے شکایت کی، آپ نے کس جگہ جا کے پڑاؤ ڈالا، یہاں مارے جائیں گے، علاقہ بھی اپنا نہیں، ہم آئے بھی افریقہ کی مہم پہ ہیں، تو ہم سارے شہید کر دیے جائیں گے یا پیاس سے مر جائیں گے۔ آپ نے فرمایا اس میں تو ایسی کوئی بات ہی نہیں، دیکھنا پانی آتا کیسے ہے، دیکھنا پانی آتا کیسے ہے۔ آپ نے کیا کیا، 2 رکعت نفل ادا کیے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ابھی آپ نے آمین نہیں کہی، آپ کے گھوڑے نے قدم مارا، اللہ نے اس قدم کے نیچے سے چشمہ جاری فرما دیا۔ یہ صحابی رسول کون ہے؟ جس کا نانا ہمارا نبی نہیں، جس کا نانا ہمارا نبی نہیں، جس کا بابا علی نہیں، جس کی ماں سیدہ پاک نہیں، ایک صحابی ہے، دیدار مصطفیٰ کیا، صحابیت کا درجہ ملا، اور صحابی کی شان دیکھو، اس کا گھوڑا اگر پاؤں مارے چشمہ نکل آئے تو وہ حسین، اس حسین کا عالم کیا ہوگا اگر وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے، نہر فرات مڑ جاتا، لیکن انہوں نے دعا کرنی نہیں تھی، قوت ہوندیوں زور نہ لایا، بیٹھے من رضائی، پانی باج پیاسے ٹر گئے دین دنی دے سائیں۔ جب ایک صحابی کے لیے پانی آ سکتا ہے تو کیا نواسہ رسول کے لیے نہیں آ سکتا تھا؟ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اس مثال کو سمجھیں پھر شہادت کی طرف آئیں۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام علیہ، حضرت علی اکبر امام علی مقام کے بڑے فرزند، آپ جب مسجد نبوی میں تھے، جب آپ مدینہ طیبہ میں تھے، بچپن کی کیفیت تھی، آپ نے ضد کی۔ الحیات الخفی کے اندر امام سید دہلوی علیہ الرحمہ نے اس کو نقل کیا،
الحیات الخفی کے اندر انہوں نے حضرت امام علی اکبر کی کرامت نقل کی. وہ کرامت کیا ہے؟ آپ نے بے موسم کا انگور مانگ لیا. حضرت علی اکبر نے بے موسم کا انگور مانگ لیا. انگور کا موسم نہیں تھا، مانگ لیا. اب امام علی مقام نے کوئی لوجت نہیں کہ ملتا ہے نہیں ملتا. آپ نے تھوڑا سا ہاتھ بڑھایا، اللہ جانے وہ گچھا کہاں تھا، اللہ جانے وہ بیل کہاں تھی، وہ کہاں سے گچھا اترا تھا. آپ نے یوں فضا میں ہاتھ بلند کیا اور واپس کیا، انگوروں کا گچھا آپ کے ہاتھ میں تھا. علی اکبر نے کھا لیا. جو اہل بیت کو بے موسم کے پھل دے سکتا ہے وہ کربلا میں پانی بھی دے سکتا تھا. لیکن فیصلہ یہ ہے قوت ہوں زور نہ لایا، بیٹھے من رضائی، پانی باز پیاسے تر گئے، دین دنی دے سائیں. زور لگانا چاہتے لگا سکتے تھے لیکن زور نہیں لگایا، زور نہیں لگایا. اگر زور لگاتے تو کیا ہوتا، اگر زور لگاتے تو کیا ہوتا. تو یہ نظارہ آپ دیکھ لیں. میدان خیبر ہو، میدان خیبر ہو، دروازہ اٹھانے والے اٹھانے کی کوشش کریں لیکن علی تنہا اکھیڑ کے پھینک ڈالے. یہ وہ گھرانہ ہے، اس کی طاقت کا عالم یہ ہے، اس کی شجاعت کا عالم یہ ہے. اس گھرانے سے گردی لینے والے حسین کا مقام بھی یہ ہے. گویا معلوم ہوا قوت ہوں زور نہ لایا، بیٹھے من رضائی، پانی باز پیاسے ٹر گئے، دین دنی دے سائی. تو زور لگانا چاہتے تو لگا سکتے تھے. اب شہادتیں سماعت کریں، اب آپ کو مزہ آئے گا. انسان بہادر ہوتا ہی وہ ہے جو سارے اختیار ہونے کے باوجود اختیار استعمال نہ کرے، رب کی رضا پہ راضی ہو جائے. اسی کو رضا باللہ کہتے ہیں، اسی کو رب کی رضا پر راضی رہنا کہتے ہیں. انسان کے پاس اختیار ہی نہ ہو، میرے جیسا کوئی بندہ ہو، ظلم ہو، میں برداشت کر جاؤں، یہ صبر نہیں، یہ مجبوری ہے. یہ صبر نہیں، یہ مجبوری ہے. اور امام علی مقام کو تو اللہ نے وہ رتبہ عطا کیا ہے، وہ رتبہ عطا کیا ہے، آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. جن کے لیے جنت کے جوڑے آ جائیں، جن کی لکھائی کے لیے سیب 2 ٹکڑے ہو جائے، وہ حسین ابن علی اس کا مقام کیا جانو گے. وہ حسین ابن علی کربلا میں بے کس بے بس نہیں تھے. اگر چاہتے تو لشکر کے لشکر ختم کر سکتے تھے، لیکن آپ نے پیغام دیا جب کرامت کی باری ہوگی کرامت ضرور دکھائیں گے، اور جب شہادت کی باری ہوگی شہادت بھی ضرور پیش کریں گے. اب ذرا آپ امام علی مقام کا رتبہ سماعت کریں، پھر میں شہادت کی طرف آؤں. آپ نے قربانی پیش کی، آپ نے زخم پہ زخم کھائے، آپ کا جسم اقدس جسم نازنین چھلنی ہے، آپ کا سر تن سے جدا ہے، اور لوگ کہتے ہیں بے بس تھے، لیکن نوک نیزہ پر چڑھ کر قرآن سنا کے بتا دیا لوگوں ہم اس ظاہری حیات کے محتاج نہیں، چاہتے تو کرامت دکھا سکتے تھے. اگر شہادت سے پہلے دیکھو ہم رب کی رضا پہ راضی ہیں، شہادت کے بعد دیکھو ہمارے سے کرامت کا ظہور ہو رہا ہے. تو یہ گھرانہ بڑا عظیم گھرانہ ہے. آؤ میں آپ کو حضرت عباس علمدار کی شہادت سناؤں. یہ 7 محرم الحرام پانی بند کر دیا گیا. پس منظر بھی میں نے آپ کو بتا دیا، حالات بھی بتا دیے. اب ذرا شہادت سماعت کریں اور ادب سے سماعت کریں اور دیکھیں اہل بیت اطہار کوئی عام سی ہستیاں ہیں یا اہل بیت اطہار کوئی عام سے لوگ ہیں. یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنی گردنیں پیش کر کے اسلام بچایا. حضرت عباس علمدار ام البنین کے بیٹے، حضرت علی المرتضیٰ کے فرزند، امام علی مقام کے بھائی میدان کربلا میں موجود ہیں. حضرت عباس علمدار، علمدار اس لیے کہا جاتا ہے ان کو اسلام کا جھنڈا عطا کیا گیا. علمدار کہتے ہیں جھنڈا اٹھانے والا. حضرت عباس علمدار کو اسلام کا جھنڈا دیا گیا. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرماتے ہیں. اب روایت سنیں حضرت عباس کی شان. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ ان العباس رجل وسیم قسیم
حضرت عباس وہ ہیں جو سر سے لے کر پاؤں تک حسن کی تصویر ہے، سب سے پیارا عباس علمدار ہے۔ اور آپ کہتے ہیں یقال لہ قمر بنی ہاشم، اس کو بنی ہاشم کا چاند کہتے ہیں، بنی ہاشم کا چاند کہتے ہیں۔ یعنی کائنات میں اس وقت ان کے لیے جو لقب امام جعفر صادق نے استعمال کیا وہ کیا ہے؟ قمر بنی ہاشم۔ اور ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ تو ہے آئین نور، تیرا سب گرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ ہم آل بیت اطہار کے ہر بچے کو اس آسمانی چاند سے بھی زیادہ خوبصورت مانتے ہیں۔ یقال لہ قمر بنی ہاشم، یہ بنی ہاشم کا چاند میدان کارزار میں موجود ہے۔ اب عرض کرتے ہیں کہ اے میرے بھائی، میرے لیے بھی رخصت ہے، میں جا سکتا ہوں، اجازت ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا تیرے لیے اجازت نہیں ہے، تو اس طرح کر، اتمام حجت کے لیے مشکیزہ لے اور پانی لانے کی کوشش کر، پانی لانے کی کوشش کر۔ جانتے تھے پانی نہیں آئے گا، جانتے تھے، صرف کیا تھا؟ اگلوں کو موقع دینا۔ یا اہل بیت اطہار کا گھرانہ کتنا وفادار ہے، اب بھی بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، شاید کوئی بدبخت توبہ کر کے جنت کا ٹکٹ حاصل کر لے، لیکن نہیں، غیرت نہیں آئی، ان کو شرم نہیں آئی۔ عباس علمدار نے مشکیزہ لیا، اب روانہ ہوتے ہیں۔ آپ نے سارا کچھ سن رکھا ہے، کیا ہوا میں چند اشارے کر کے گزروں گا، بات سمجھیے گا۔ اور اہل بیت اطہار کی شہادت بیان کرنا میرے بس میں نہیں ہے، اور نہ اتنا جگرا اور نہ اتنی ہمت ہے کہ اپنے خاندان کی وہ لڑائی آپ کے سامنے پیش کروں جس میں ہمارے خاندان پہ ظلم و ستم ہوا۔ یہ بیان کرنا کوئی آسان کام نہیں، ہم یہاں پہ بیٹھ کے بات کر جائیں گے، وہ دکھ یا درد ہمیں ہو سکتا ہے نہ بھی ہو، لیکن پوچھو امام عالی مقام سے وہ کیفیت کیا ہوگی، پوچھو میرے مصطفیٰ سے وہ کیفیت کیا ہوگی۔ آؤ آگے بڑھتے ہیں۔ امام عالی مقام امام حسین نے حضرت عباس کو اجازت دی، گئے۔ آپ نے سن رکھا ہے یزیدیوں نے نہر فرات پر قبضہ کر رکھا ہے۔ عباس نے کیا کیا؟ منتیں کی؟ کیا کہتے ہیں؟ عباس نے منتیں کی ہوگی؟ نہیں کی۔ حضرت عباس علمدار نے لڑائی کی، نرغہ توڑا، کوفی واصل فی النار کیے، نہر فرات کے کنارے پہنچے، اور پیغام جانتے ہو کیا ہے؟ پیغام یہ ہے، اے کوفیو تم پانی کیا بند کرو گے؟ جب سے یہ آسمان اور زمین ہے تب سے یہ پانی میرے نانا مصطفیٰ کی ملکیت ہے، اور ہم اس پانی کے کنارے پر پہنچ کے بتا رہے ہیں بظاہر قبضہ تمہارا ہے، لیکن یاد رکھنا اس پہ ملکیت حضرت عباس علمدار کی ہے۔ یہ کربلا کا پیغام تھا۔ آپ نے چلو بھر کے چھوڑ دیا۔ اب اس میں راز کیا تھا؟ کیوں بھرا اور کیوں چھوڑا؟ آپ دنیا کو بتانا چاہتے تھے، چاہتا تو پی لیتا، چاہتا تو پی لیتا، لیکن ہم حوض کوثر کے مالک ہیں، نہر فرات کی کیا وقت ہمیں سیراب کر سکے؟ آپ نے پانی کا چلو بھر کے چھوڑ دیا اور دنیا کو بتایا جو نرغہ توڑ سکتا ہے وہ پانی پی سکتا ہے، لیکن پینا نہیں، قوت ہوندی ہوں زور نہ لایا، بیٹھے من رضائی، پانی باز پیاسے ٹر گئے، دین دنی دے سائیں۔ آپ نے مشک بھی بھر لی، کسی کو جرت ہی نہیں ہوئی۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں جی آپ وہاں پہ دیکھ رہے تھے یہ سارا واقعہ، نعوذ باللہ۔ ہمیں کہتے ہیں تسی اتھے ہی سو، تسی دیکھتے سو، یہ ہوا، تمہیں شرم نہیں آتی کس کے خان وادے پہ بات کر رہے ہو؟ تمہیں غیرت نہیں آتی تم کس نبی کی آل پہ بات کر رہے ہو؟ اور بیان کرنے والے کون ہیں؟ اکابرین اہل سنت نے ان واقعات کو بیان کیا، اکابرین اہل سنت نے ان واقعات کو بیان کیا، اور ہم اسی لیے بیان کر رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ اکثر واقعات حضرت امام زین العابدین سے مروی ہیں، اکثر واقعات حضرت امام زین العابدین سے مروی ہیں، ہم اس لیے بیان کرتے ہیں۔ حضرت عباس نے مشکیزہ بھرا، اب کیا جانتے ہیں؟ مشکیزہ آ جاتا، ہزاروں کا لشکر سامنے کھڑا ہو، تنہا ایک آدمی ہو، تلوار بھی ایک ہو،
مشکیزے کا وزن بھی ہو، سواری بھی ہو، سواری بھی سنبھالنی ہے، تلوار بھی سنبھالنی ہے، مشق بھی سنبھالنی ہے، بندہ بھی اکیلا ہو، ہزاروں کا نرغہ ہو، کیا پانی آ سکتا تھا؟ یہ بعید از قیاس تھا، پانی نہیں آ سکتا تھا، یہ جانتے تھے پانی نہیں پہنچے گا، لیکن آپ نے اتمام حجت کیا، ہو سکتا ہے ابھی بھی کوئی توبہ کر لے، میرے نانا جان اسے جنت کا ٹکٹ عطا فرما دے گے۔ یہ کتنا سخی گھرانہ ہے، یہ کتنا عظیم گھرانہ ہے۔ واپس پلٹتے ہیں، آپ کو گھیر لیا جاتا ہے، سماعت کیجیے، آپ کو گھیر لیا جاتا ہے۔ اور اکثر یہاں پر بھی میں یہ شہادت بیان کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کبھی لوگ روتے ہیں کبھی لوگ روتے نہیں، میں کہتا ہوں یہ نصیب کی بات ہے، یہ نصیب کی بات ہے۔ جس کو سمجھ آ جاتی ہے مقام حسین کی وہ رو لیتا ہے، جس کو سمجھ نہیں آتی وہ سوچتا رہتا ہے حسین ہے کیا، حسین ہے کیا۔ اللہ تعالی ہمیں ادب کے ساتھ آل بیت کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عباس جب گھیرے میں آ جاتے ہیں تو کیا انہوں نے محبت کے ساتھ کہا ہوگا مشکیزہ چھوڑ دو؟ کیا انہوں نے پیار سے کہا ہوگا عباس مان جاؤ؟ کیا انہوں نے ہاتھ باندھ کے کہا ہوگا عباس مشکیزہ چھوڑ دو؟ نہیں، حضرت عباس پہ وار کیا، دایاں کندھا شہید ہو جاتا ہے۔ اب چاہیے تو یہ تھا عباس جنگ چھوڑ دیتے، مشکیزہ گرا دیتے، جان بچا لیتے، یہی تھا۔ ان کی شرط کیا تھی؟ پانی نہ جائے، ان کی شرط کیا تھی؟ پانی نہ جائے۔ حضرت عباس کا جب بازو کٹ گیا مشکیزہ گرا دیتے، آپ مشکیزہ پھینک دیتے، جان بچا کے واپس آ جاتے، بعد میں دیکھا جاتا۔ لیکن آپ نے کیا کیا؟ دائیں سے اٹھایا، بائیں پہ ڈال لیا۔ آپ نے فرمایا اتنی آسانی سے عباس بھی ہار ماننے والا نہیں ہے، یہ اس علی کا بیٹا ہے جس نے اپنے خود کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے، یہ بھی اتنی آسانی سے نہیں مانے گا۔ بائیں کندھے پر وار ہوا، بایاں کندھا بھی شہید کر دیا۔ کوئی کندھوں کے بغیر مشق اٹھا سکتا ہے؟ نہیں اٹھا سکتا۔ جو اٹھا سکتا ہے اسے عباس علمدار کہتے ہیں۔ آپ نے دانتوں میں مشق دبا لی، اور مشق کا وزن کتنا ہوگا میں بیان نہیں کر سکتا، 2 کلو تھا، 3 تھا، 4 تھا، 5 تھا، جو بھی تھا۔ دانتوں میں دبانا آسان نہیں، درد بھی ہو، خون بھی نکل رہا ہو، وار پہ وار ہو، اور تیروں سے بھی بچنا ہے، نیزوں سے بھی بچنا ہے، اور دانت کے اندر مشق کو دبا کر وفاداری کا اعلان بھی کرنا ہے، اور دنیا کو بتانا ہے جو حسین سے مرتے دم تک وفا کرے اسے عباس علمدار کہتے ہیں۔ یہ عباس علمدار ہے، دانتوں میں مشق لیے ہوئے رواں دواں ہیں، جانتے نہیں پہنچے گی۔ بدبخت کوئی مشق پہ وار کرتا ہے، کوئی آپ پہ وار کرتا ہے۔ مشق چمڑے کی تھی، زخمی ہونا تھا، مشق چمڑے کی تھی، پانی نکلنا تھا، سارا پانی ضائع ہو گیا، سارا پانی ضائع ہو گیا۔ عباس علمدار پہ اتنا سخت وار ہوا، آپ اپنی سواری سے نیچے تشریف لائے، آپ اپنی سواری سے نیچے تشریف لائے۔ حضرت عباس وہ جن کی والدہ ام البنین مدینے میں انتظار کر رہی تھی، حضرت ام البنین مدینہ طیبہ میں تھی، اور وہ اس مارکے میں ساتھ شامل نہیں ہوئی تھی۔ ام البنین منتظر ہے عباس واپس آئے گا۔ اے عباس تجھے ماں کی یاد نہیں آئی؟ اے عباس تو نے بازو کٹوایا، تجھے یہ خیال نہیں آیا کہ تو ان باہوں سے ماں کو سینے لگائے گا؟ اے عباس تجھے ذرا بھی یہ خیال نہیں آیا کہ تو اپنے ماں کے قدم دھو کے پیے گا؟ تو نے بازو کٹوا دیے، تو نے اپنا سر پیش کر دیا۔ اے عباس تجھے آج ماں کی یاد نہیں آئی؟ زبان حال سے کربلا میں عباس علمدار بولے آج ماں کی یاد نہیں آئی، اگر یاد ہے تو مصطفیٰ کی یاد ہے، آج یاد ہے تو پیارے حسین کی یاد باقی ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ اپنی گردن پیش کی، آپ پہ وار ہوا، آپ نے حضرت امام علی مقام کو آواز دی۔ جوان بھائی کی لاش اٹھانا کوئی آسان ہے؟ اور ان کی عمر جو تاریخ کی کتب کے اندر بتائی جاتی ہے 35 سے 40 سال، یہ ان کی عمر تھی۔ آپ نے حضرت امام علی مقام کو بلایا، امام علی مقام آئے، گود میں سر رکھا، گود میں
سر رکھا۔ جوان بھائی کو مرتے ہوئے اس طرح دیکھنا آسان ہے؟ آسان نہیں ہے۔ میں وہ منظر پیش نہیں کر سکتا، میں وہ کیفیت بیان نہیں کر سکتا۔ امام عالی مقام کی کیفیت کیا ہوگی، ان کا اس وقت حال کیا ہوگا، میں بیان نہیں کر سکتا۔ آپ اپنے ارد گرد ہونے والی فوتگی پر غور کر لیں اور دیکھ لیں، جہاں پر جوان میت ہو وہاں پر حال کیا ہوتا ہے، خود فیصلہ کر لیں، خود دیکھ لیں آل بیت اطہار کا اس وقت حال کیا ہوگا۔ عباس اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے اور امام عالی مقام کی زبان پر کیا ہے، رضام بقضائک تسلیما بامرک انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے اللہ تو اگر عباس لے کے راضی ہے، حسین عباس لے کے راضی ہے۔ حسین نے اپنی رضا پیش کر دی، امام علی مقام کے ہاتھوں میں شہادت پیش کر دی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عباس شہید ہو گئے، اور جانتے ہیں حضرت عباس شہید ہوئے، اسلام کا جھنڈا اٹھانے والا شہید ہوا، اسلام کا جھنڈا اٹھانے والا شہید ہوا، علی کا بیٹا شہید ہوا، حسین کا بھائی شہید ہوا۔ اب کیا ہوا، حضرت امام علی مقام نے حضرت علی اصغر کو لیا، حضرت علی اصغر کو لیا۔ لوگ کہتے ہیں مانگنے گئے تھے، میں کہتا ہوں یار یہ گھرانہ مانگنے والا نہیں ہے، یہ منگتوں کو دینے والا گھرانہ ہے، یہ منگتوں کو دینے والا گھرانہ ہے۔ منگتے کا ہاتھ اٹھتے ہی آقا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، وہ مانگی پائیں گے۔ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، یہ گھرانہ ہے کوئی مانگ کے دیکھے اسے عطا کرتے ہیں۔ پھر لوگ سوال کرتے ہیں علی اصغر کو لے کے کیوں گئے؟ میں یہ کہتا ہوں دنیا کے چہرے پر تماچا مارنے گئے تھے اور بتانے گئے تھے اگر دین بچانا ہو تو پیسہ لے دے کے دین نہیں بچتا، بلکہ معصوم علی اصغر دے کے دین بچایا جاتا ہے۔ آپ نے حضرت علی اصغر کو سامنے کیا، جو بھی واقعات بیان کیے جاتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ٹھیک ہے یا وہ غلط ہے، وہ ٹھیک ہے یا یہ غلط ہے۔ حضرت علی اصغر کو سامنے رکھا گیا، اتمام حجت پوری ہو جائے، قیامت کے دن یہ لوگ میرے نانا جان سے شکایت نہ کر سکیں، شکایت نہ کر سکے کہ ایسے نہیں ایسے تھا، ہم نے مہلت دی تھی، یہ کیا تھا وہ کیا تھا، کوئی شکایت نہ کر سکے۔ آپ نے علی اصغر کو سامنے رکھا اور کہا بدبختو اب بھی وقت ہے، اس چاند کو دیکھ کے تو توبہ کر لو، اس چاند کو دیکھ کے تو توبہ کر لو۔ لیکن بدبخت تھے، تیر برسایا، اور کتنے ماہ کا بچہ تھا؟ 6 ماہ کا۔ وہ ننھی کلی تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے آئینے نور تیرا، سب گھرانہ نور کا۔ وہ 6 ماہ کا علی اصغر، ہاتھوں میں ہے تیر لگتا ہے، اور کیا ہے، تیر لگنے سے درد ہوتا تو ہوگا، یہ کوئی نہیں ہوتا۔ یہ مسئلہ یہ میں ساری بات سمجھانی پڑتی ہے، لوگ کہتے ہیں تسی اتھے ہی سو، لیکن یہ سمجھیں لوہے کی چیز آ کے لگی ہے، درد نہیں ہوتا ہوگا، تکلیف نہیں ہوتی ہوگی۔ اور 6 ماہ کے علی اصغر کا قصور کیا تھا؟ کیا یہ نبی کے خانوادے سے نہیں تھا؟ کیا یہ نبی پاک کی آل نہیں تھا؟ کیا یہ تم سے حکومت چھیننے کے لیے آیا تھا؟ علی اصغر تو وہ تھا، اگر تم اس وقت اس کے قدموں میں گر جاتے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جنت کے راستے آسان فرما دیتا۔ لیکن علی اصغر کو بھی آپ نے پیش کیا۔ یہاں پر رک کر میں ایک بات ضرور کروں گا، لوگ کہتے ہیں جی آپ ٹینشن لے جاتے ہیں، اتنا بڑا معاملہ تو تھا نہیں، شہید ہو گئے، یہ کوئی بڑا معاملہ تھا، اللہ نے بہت بڑا رتبہ عطا کیا۔ ٹھیک ہے رتبہ عطا کیا، انکار نہیں، لیکن یہ تو دیکھو حسین کی تکلیف میرے مصطفیٰ کی تکلیف ہے۔ اس کی مثال دینا چاہوں گا، پاک و ہند کے ایک بزرگ گزرے، حضرت سید رسول نما، حضرت سید رسول نما رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ رسول نما اس لیے کہا جاتا ہے یہ جس کا بازو پکڑ لے اسے نانا جان کی بارگاہ میں کھڑا کر دیتے تھے، آقا کا دیدار کروا دیتے تھے۔ اور کیفیت یہ ہے، مقام یہ ہے، ہر روز رات کو دیدار ہوتا ہے، ہر روز رات کو۔ یہ
18ویں صدی کے اللہ کے ولی ہیں. 18ویں، میں کوئی بہت دور کی بات نہیں کر رہا، یہ ابھی کی بات، 18ویں صدی کے یہ ولی سید رسول نما. اب کیا کرتے ہیں، جس کا بازو پکڑیں آقا کی کچہری میں لے جائے، روز رات کو دیدار ہو، سید زادہ ہے، نبی پاک کی آل ہے، مکہ پہنچے، تمام معاملات مکمل کیے، مدینہ جانے کا ارادہ کیا، ایک سواری منتخب کی، اس سواری کا مالک ایک چھوٹا بچہ تھا، رسول نما نہیں جانتے تھے، وہ بھی سید زادہ تھا، سبحان اللہ، وہ بھی اب سید کی سید سے ٹکر ہے، سید زادے کی سید زادے سے ٹکر ہے. ایک سید زادہ وقت کا ولی ہے اور دوسرا سید زادہ مدینے کا رہائشی ہے. یہ دو سید زادے اب ٹکرانے لگے ہیں. اب دیکھو کیا ہوتا ہے، سواری منتخب کی، سواری پہ سوار ہوئے، وہ بچہ چھوٹا تھا، مدینے کا بچہ تھا، مدینے میں، مدینے کے کسی گمنام گاؤں میں، کسی ٹیلے کے دامن میں، کسی نخلستان کی چھاؤں میں، اگر 1400 برس پہلے مجھے میری ماں پیدا کر سکتی، مقدس ریت سے یہ جھولی میری بھر سکتی، بلا سے اپنی ذلت دیکھ لیتا میں، مگر کتنی نظر افروز ہستی دیکھ لیتا میں. وہ مدینے کا بچہ، وہ رہائشی مدینے کا، کتنا پیارا بچہ ہوگا. لیکن حضرت رسول نما نہیں جانتے تھے معاملہ کیا ہے. وہ بچہ رستے میں سو جاتا تھا اور سواری ایسے ہلی ہوئی تھی، بچہ سوتا سواری رک جاتی. سواری بھی جانتی ہے مجھ پہ خون رسول سوار ہے، سواری بھی جانتی ہے مجھ پہ خون رسول سوار ہے، سواری رک جاتی. حضرت رسول نما غصہ آتا جو جوڑتے، بچہ ڈر کے اٹھ جاتا، پھر سواری چلتی. ایک ایسا بھی لمحہ آیا رسول نما ضبط نہ کر سکے، چہرے پہ تماچا رسید کر دیا. اللہ کا ولی تھا، بوڑھا آدمی ہے، تماچا مار بھی دیا تو کیا ہوا، بچہ چھوٹا تھا، تماچا مار بھی دیا تو کیا ہوا، سید نے سید کو تھپڑ مارا کیا ہوا. لیکن اب دیکھو ہوتا کیا ہے، اب آگے دیکھو نظارہ کیا ہے. رسول نما مدینے تو پہنچائے، اسی رات سے دیدار بند ہو گیا، اسی رات سے دیدار بند ہو گیا. رسول نما تڑپ اٹھے، میں ہندوستان میں ہوں، روز دیدار کروائیں، آج تو قدموں میں کھڑا ہوں، آج دیدار کیوں بند ہے. نسیمہ جانبے بدہا گزر کن سے احوال محمد را خبر کن، ببوئی جان مشتاقم درانجا فدائے روزائے خیر البشر کن. آج تو سامنے کھڑا ہوں، دیدار بند ہے. ماجرا کیا ہے، یاد آتا ہے وہ بچے کو تھپڑ مارا ہے، لگتا ہے آقا ناراض ہو گئے ہیں. تلاش کرنے لگے، بچہ نہ ملا. اب رسول نما کی کیفیت کیا، جو لوگوں کو رسول کی کچہری تک لے جاتا، آج خود بے بس کھڑا ہے. آج مدینے کی گلیوں میں دیوانہ وار گھوم رہا ہے، آج مدینے کی گلیوں میں زلفیں بکھری ہوئی دوڑ رہا ہے، ہر ایک سے التجا کر رہا ہے مجھے معافی دلوا دو. کوئی پرسان حال نہیں. کئی روز اس دیوانگی میں گزر گئے. ایک عاشق نے حال دیکھا اور کہنے لگا، اے رسول نما چاہتے ہو بخشش ہو جائے، ایک بڑھیا آئے گی، ایک مائی آئے گی، مجذوبہ ہے، اس کا یوں آپ سمجھ لیں ہمارے علاقے کے مطابق اس کا ذہن کام نہیں کرتا، وہ رب کی تجلیات میں جذب رہتی ہے، وہ مجذوبہ ہے. وہ رات کے آخری پہر آئے گی، باب السلام میں سلام کرے گی، رخصت ہو جائے گی، قدموں میں گر جانا، وہ تیرا کام ضرور کر کے جائے گی. سبحان اللہ. تلاش کرنے لگے، رات کا آخری پہر ہوا، وہ مائی آئی. وہ مائی اپنے جذب کی کیفیت میں آ کے سلام کرتی ہے، رخصت ہونے لگتی ہے، قدموں میں گر جاتے. سید زادہ ایک پاگل کے قدموں میں گرا ہے. سید زادہ ایک پاگل کے، جسے دنیا پاگل کہتی ہے، اس کے قدموں میں گرا ہے. مائی اپنے جذب سے باہر نہیں آ رہی. کیفیت وہی ہے. جب بہت اصرار کیا، مائی نے پکڑ کے اٹھایا، ماجرا پوچھا، ایک بچے کو تھپڑ مار دیا، دیدار بند ہو گیا، کرم فرمائے. اس مائی نے اپنے جذب کی کیفیت میں بازو پکڑا اور پکڑ کے جھٹکا دیا اور کہا، شف ھذا رسول اللہ. وہ سامنے تو دیکھ آقا کی کچہری لگی ہوئی ہے، وہ آقا کی کچہری لگی ہوئی ہے. اگر ایک سید زادہ سید کو تھپڑ مار دے ولایت سلب ہو جاتی ہے. اے یزیدیو، تم کس
بخشا. تو کیا کہتے ہو یہ بخشا جائے گا؟ کیا کہتے ہو یہ معافی کا طلبگار ہوگا؟ کیا کہتے ہو یہ شفاعت کے طلبگار ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. اگر رسول نما کا دیدار بند ہو سکتا ہے، میں دعوے سے کہتا ہوں یزید جنت میں نہیں جا سکتا، یزید رب کے عذاب کا ضرور مستحق ہوگا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. آپ دیکھ لیں حضرت علی اصغر، کیا یہ آل بیت کے فرد نہیں؟ یہ بیٹے کس کے ہیں؟ امام حسین کے. وہ کتنے واسطے ہیں ٹوٹل؟ کتنا واسطہ ہے؟ صرف ایک بیٹی کا واسطہ ہے بس. سیدہ فاطمہ زہرا سے امام حسین، امام حسین سے حضرت علی اصغر، یہ تو قریب کی بات ہے. اور میں نے جو ابھی آپ کو بات بتائی، حضرت رسول نما صدیاں گزر گئی، پھر ایک سید زادہ آیا، وہ تھپڑ مارے تو رسول ناراض ہو گئے، تو وہ خانوادہ جو سیدہ فاطمہ تو زہرا کے گھرانے میں کھیلا، اگر اس پر تیر چلائے جا رہے ہو تو آقا اس سے کس طرح راضی ہوں گے؟ اس سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے. اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا اترجو امت قتلت حسینہ شفاعت جدہ یوم الحساب. کیا یہ امت شفاعت کی حقدار بنتی ہے جس نے حسین کو قتل کر دیا ہے، جس نے حسین کو قتل کر دیا ہے. آؤ میں حفیظ جلندری کے اشعار پر امام علی مقام کی شہادت کو ختم کرتا ہوں. بس آخری لمحات ہیں، 2 سے 3 منٹ اور انشاءاللہ یہ شہادت مکمل ہو جائے گی. اشعار کی صورت میں توجہ رکھیے گا، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. حفیظ جلندری نے بھی کمال نقشہ کھینچا. امام علی مقام میدان کارزار میں پہنچتے ہیں تو کیا ہے، آپ پر 72 زخم آ جاتے ہیں، آپ کی ابا تار تار ہو جاتی ہے، آپ کے جسم پر زخم آ جاتے ہیں، آپ پر نیزے برسائے گئے، آپ پر تلوار ماری گئی. اور حفیظ جلندری نے حضرت امام علی مقام کو دور سے کہیں اپنی وجد کی نگاہ سے دیکھا اور کہا یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شخص سوار ہے، یہ بال یقین آپ نے کہنا حسین ہے. آپ یہ چپ کا تالا توڑے ذرا اور آخری لمحات میں بلند آواز سے حسین کہیں تاکہ آپ کی بھی بخشش ہو جائے. یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شخص سوار ہے، یہ بال یقین. میرے سے بلند آواز آپ کی ہونی چاہیے. یہ بال یقین، یہ بال یقین حسین ہے، یہ بال یقین. لباس ہے پھٹا ہوا، لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں عطا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا. یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شخص سوار ہے، یہ بال یقین حسین ہے، یہ بال یقین حسین ہے. ابا بھی تار تار ہے تو جسم بھی فدار ہے، زمین بھی ہے تپی ہوئی، فلک بھی شعلہ بار ہے. یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شخص سوار ہے، یہ بال یقین حسین ہے، یہ بال یقین. اور جو حسین سے پیار کرتا ہے میرے کہے بغیر بلند آواز سے اس مسجد کو گواہ بنا کے کہے یہ بال یقین، یہ بال یقین، یہ بال یقین. ادھر سپاہ شام ہے، ادھر سپاہ شام ہے، ہزار انتظام ہے، ادھر ہے دشمنان دین، ادھر فقط امام ہے، غضب کی عنوان ہے مگر عجیب شان ہے، 1 سے 1000 کا حوصلہ شکست ہے. یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شخص سوار ہے، یہ بال یقین حسین ہے، یہ بال یقین حسین ہے، یہ بال یقین حسین ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یا رب غنی ایک بندہ ہے، بندہ محتاج، تیری ہی عنایت سے ہوا ہے خلق کا سرتاج. ہنگام تردد ہے مدد کیجیے مولا، ایک تحفہ درویش ہے نہ رد کیجیے مولا. پیاسا ہوں کئی روز سے میں بے کس و دلگیر، ان خشک رگوں میں کہیں رک جائے نہ شمشیر. پھر آئی ندا کان میں شاہ خدا کے، لے تاج شہادت میری سرکار میں آ کے. غمگین نہ ہو ہم تجھے بہت شاد کریں گے، زیر دم خنجر تیری امداد کریں گے. کھیتی علی کی کٹ گئی، کھیتی علی کی کٹ گئی، بستی اجڑ گئی، پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. واخر دعوانا الحمد